بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1433 ہجری کیشہ چیلوں کی چوتھی تقریر آپ حضرات امام باڑے حسین آباد چھوٹے امام باڑے لکھنؤ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ولایت علی پر ہے، جس کے معنی ہے اختیار ولی، وہ اختیار جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے ایسا کیا اور اللہ خود اپنے کلام میں کہے، تو اب یہ بحث کی گنجائش نہیں کہ کیسے، کیا اور کیوں، اس لیے کہ اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے وہ نوازتے، جس کو چاہے بناتے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس طرح چاہے۔ تو پھر اس میں حیرت کا مقام نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ معجزہ کیسے ہوا۔ اور اگر یقین ہے، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین پر ہیں اور ہم معنی جانتے ہیں کہ دین کو قبول کر لیا، اس کے معنی ہے تسلیم، ہم نے سر کو جھکا دیا۔ تسلیم کے معنی ہے سر کو جھکا دیا۔ سر کو جھکا دیا یعنی غلام اپنے آقا کے سامنے جب سر کو جھکا دیتا ہے تو بار بار ہر کام پر یہ نہیں پوچھتا کیوں، کیسے، کہاں، بس حکم بجا لانا ہے۔ یہی غلام کی وفا ہے اور یہی آداب غلامی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے کہا کہ تسلیم، سر کو جھکا دیا، اب جو بھی حکم ہو اس کا، اگر کسی بھی حکم کو ذرا سا بھی کوئی آنا کانی کی، تو اب یہاں سے ایک ایسی حد شروع ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا غضب شروع ہو جاتا ہے۔ اور سامنے کی بات ہے کہ آدم کو سجدے کے لیے جب رکھا گیا اور کہا گیا کہ بھئی سجدہ کرو، مٹی کا پتلا بنا کے، تو جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا انجام بیان ہو گیا قرآن میں، سب کو پتہ ہے کہ کیسے نکالا گیا، کیسے بزم الہی سے رسوا ہوا، نام ہی ابلیس پڑ گیا، یعنی مسخ شدہ۔ ابلیس کے معنی جسے مسخ کر دیا گیا، جس کی اصل پہچان چہرے کی ختم ہو گئی۔ تو وہ جو اتنا بارگاہ الہی میں مشہور تھا کہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، عبادتوں میں بہت ہی مصروف رہتا تھا،
بڑی عبادتیں کی تھیں، بڑا علم جاننے والا تھا، عالم تھا، لیکن ایک حکم کے انکار پر ساری زندگی کے کارناموں پر مٹی پڑ گئی، خاک ہو گیا۔ ایک حکم، اب نہ وہ علم رہا، نہ وہ سجدے رہے، نہ وہ نمازیں رہیں، ایک حکم پر، ایک حکم۔ تو وہ ایک حکم اسی سے پرکھا جائے گا، ایک حکم، میرا ایک حکم، میں حکم دے رہا ہوں، اور اتنی تاکید میں نے کسی کام میں اپنے پیغمبر سے نہیں کی، میں نے اتنا اصرار کسی کام پہ نہیں کیا۔ اب کہو، وہ کہو جو کہا جا چکا۔ تو اب یہاں حکم ماننا اور نہ ماننا، سامنے کون سی آیت ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا؟ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں، اس اعلان کے لیے ہم کو معاف رکھ، اور وہاں سے یا جو رسول بلغ ما انزل الیک، کہو فوراً کہو، ورنہ جو کچھ کر چکے سب کہیں ایسے بھی کہتے ہیں اپنے محبوب سے، کہیں ایسے بھی کہتے ہیں، کہیں ایسا بھی لہجہ ہوتا ہے، کیا انداز ہے اس میں؟ اور پھر اعلانی تو ہو کے رہ جائے گا، ہاں تو یہی تو چاہتا ہے کہ اعلانی ہو کے رہ جائے، صرف اعلانی تو چاہیے۔ ارے اسی میں تو دقت ہے، اعلان میں، نفاذ تو الگ ہے، نفاذ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک ہے آئین کا بننا، کسی ملک کا آئین بن گیا، بنانے والے نے ذمہ داری پوری کر دی، اب اس کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں صاحب نے یہ آئین بنایا ہے، امبیڈکر صاحب نے آئین بنایا ہے، اب اعلان ہوا، پہلے بنا پھر اعلان ہوا، اب نفاذ بعد والوں کا کام ہے، ہو یا نہ ہو چیز تو بن گئی، چیز کا وجود ہے، تو بھئی آپ اعلان کر دیجئے، اب کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا یہ سب چھوڑ دیجئے، تو پتہ چلا صرف اعلان کرنے میں دقت تھی، اعلان کرنے میں۔ تو اگر آپ اپنے ذرائع ابلاغ سے وابستہ رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نامعلوم کتنے پلان بنتے ہیں، کتنے منصوبے بنتے ہیں، لیکن فائلیں رکھی رہتی ہیں، اعلان کا موقع نہیں آتا، یعنی کوئی روک رہا ہے، جبھی تو اعلان نہیں ہو پاتا۔ اس منصوبے کا کیا ہوا؟ وہ جو 3 سالہ منصوبہ تھا، وہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا، وہ جو فلاں چیز جو تھی وہ فائل ہوئی، وہ کیوں نہیں اعلان ہوا؟ نہیں، کوئی مجبوری ہے کہ اعلان نہیں ہو پایا۔ تو اب پیغمبر کا یہ کہنا کہ معاف رکھا جائے کوئی خطرناک صورت ہے، پوری امت ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، پورا ملک اختیار میں ہے، پورا عرب، اور پھر پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب
آیت نے کہا آپ اعلان کیجئے ہم آپ کو کافروں سے بچائیں گے. ہم کافروں سے آپ کو بچائیں گے. کافر کہاں سے آ گئے؟ ارے بھائی پیغمبر کے آخری لمحات ہیں، اب تو کوئی کافر ہے ہی نہیں. کافر تو ہے نہیں. تو گویا اس لیے کہہ رہے تھے کہ معذرت خواہ ہوں اعلان کرنے میں کہ پہلے ضمانت تو دے، اور جہاں سے رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کا ٹائٹل تو بتا. ان کا ٹائٹل تو بتا. تو اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ راہ روکنے والے تھے جو کالے دل کے تھے. کفر کہتے ہیں سیاہ کو، سیاہ کو، کالے دل والوں کو. تو وہ کچھ چاہتے تھے. اب یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون سے ماحول میں گفتگو ہوئی کہ تفصیل نہ پتہ چلی کہ وہ کہہ رہا تھا اعلان کیجئے، یہ کہہ رہے تھے ہم معذرت خواہ ہیں. پھر کہا گیا نہیں آپ اعلان کیجئے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے. یعنی کیسے وعدے ہیں، کیا باتیں ہیں، کون لوگ تھے، کیا تھے، پلان کیا تھا. آیت بتا رہی کوئی پلان تھا تو پتہ تو چلنا چاہیے کیا تھا، کچھ معلوم تو ہو. سب راز رہ جائے گا کیا؟ نہیں. پھر خطبہ ہوا تو اس میں پھر کچھ باقی نہیں رکھا پیغمبر نے. کوئی چھوٹا سا خطبہ نہیں ہے، سب کچھ کہہ دیا. توحید بیان کر دی، عدل الہی کو بیان کیا، ضرورت نبوت کو بیان کیا، امامت پہ گفتگو ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فروع، اصول، دین کے تمام اصولوں پہ گفتگو. یعنی پورا دین دوبارہ سنایا. اور پھر فضائل علی شروع ہوئے. پھر فضائل علی شروع ہوئے اور پھر آدھا خطبہ فضائل علی. وہ جو مشہور حدیثیں آپ سب سنتے ہیں وہ سب پیغمبر نے بار بار، میں تم میں دو گرا کل چیزیں چھوڑ رہا ہوں. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے ملایا اور کہا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچیں گے. یعنی اسی طرح جڑے رہیں گے، کوئی انہیں الگ نہیں کر پائے گا. اسی طرح ساتھ ساتھ کوثر کے کنارے پہنچیں گے. کوثر کے کنارے پہنچیں گے یعنی یہ بھی بتا دیا کہ کہاں تک ان کو دونوں کو ساتھ جانا ہے. تو ایک پورا منظر نامہ تیار کیا رسول نے کہ یہ کوثر ہے، کوئی ایسا عظیم مقام ہے اور وہاں نبی کھڑے ہیں اور اہل بیت آئے ہیں اور پہلو میں ہیں. اور اب قرآن کو آنا ہے تو کیا کوئی ریل پہ رکھ کے لائے گا، ہاتھوں پہ لائے گا؟ یہ آپ کے چھاپے پریس نول کشور کا آئے گا یا نظامی پریس کا آئے گا یا تاج کمپنی کا آئے گا؟ کون سا قرآن آئے گا اور کس فرقے کا آئے گا؟ یا نیا کوئی چھاپا جائے گا یا پرانا قلمی آئے گا یا پرانا جو ہڈیوں پہ لکھا تھا وہ آئے گا، جو چھال پہ لکھا تھا وہ آئے گا؟ کون سا آئے گا؟ تو جب تک معصوم نہ بتائے کیسے بتائے؟ معصوم نے کہا کہ قرآن مجسم ہو جائے گا اپنی اصل صورت میں، ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا. نہ تلاوت کرنا ہے،
نہ تلاوت کا سلسلہ ہوگا، نہ کوئی مریض ہوگا کہ ہوا دی جائے، نہ کوئی مسافر ہوگا کہ سر پہ رکھ کے نیچے سے نکالا جائے۔ سفر تو ختم ہو گیا، سفر تو کوثر پہ ختم ہو گیا، جب منزل پہ پہنچ گئے تو سفر کیسا؟ جب دین کے بیماروں کو دیکھ لیا گیا تو اب یہاں بیمار کون؟ اب تلاوت کیسی؟ اب کیسی تلاوت؟ تلاوت کیسی؟ سارے حافظان قرآن تو یہاں کھڑے ہیں، اب تلاوت کیسی؟ یہ خود مجسم قرآن ہے، ان کے دل قرآن ہے، ان کی روح قرآن ہے، تو یہ کیوں آیا ہے نوجوان شکل میں خوبصورت بن کے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی بڑا جشن ہوتا ہے اور صدر محفل اس جشن میں آتا ہے شان سے، تو اس کا اعلان ہوتا ہے ہمارے سب بیٹے، بھتیجے، بھانجے، داماد سب ہمارے پاس ہوں، جشن میں شریک ہوں، پورے خاندان کو دربار میں بیٹھنے والے سب کو دیکھیں، بلندی پہ دیکھیں۔ تو اب سب ایک ساتھ یکجا ہوئے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، تو خوشی کا مقام ہے کہ سب ایک جگہ آ گئے۔ اب سب خلقت ایک جگہ دیکھ رہی ہے، یہ رسول ہیں اور یہ تمام ائمہ، یہ سب چونکہ لفظ کہا ہے اطرتی، اطرتی، اطرت یعنی آل میں اطرت کا لفظ جو ہے میرے جسم کے حصے جو کبھی الگ نہ ہو، تو وہاں تک آنا ہے، ان کو الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، اب سب ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ایک خوشی کا مقام ہے کہ نبی سب کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کو آنا ہے۔ نبی نے کہا ساتھ ساتھ آئے گا، اب وہ آیا، اس نے چاروں طرف دیکھا کہ دیکھنے والے یہاں دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر اپنی آل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب جشن ہوتا ہے تو کوئی تو آتا ہے جو آ کے کہے مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ تو قرآن آیا اور کیا کہا قرآن نے؟ آتے ہی قرآن نے پیغمبر کو دیکھا اور آل کو دیکھا، اور ایک بار قرآن نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پتہ چلا قرآن آئے گا کوثر کے کنارے قصیدہ پڑھنے محمد اور آل محمد کا جشن ہے، جشن، جشن ہے، جشن۔ تو اس جشن تک اشارہ کیا پیغمبر نے کہ یہاں تک آنا ہے دونوں کو اور یہ جدا نہیں ہوں گے، تو وہاں یہ کام ہے، اس لیے وہاں تک پہنچنا ہے۔ پھر فرمایا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو یا ایھا الناس، سن لو، کان کھول کے سن لو۔ غدیر خم کے خطبے میں فرمایا سورہ الحمد علی کی شان میں آیا ہے۔ سورہ الحمد علی کی شان میں آیا ہے، سورہ والعصر علی کی شان میں آیا ہے۔ سارے فضائل بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، اب جہاں سے بات شروع ہوئی ذہن میں رکھیے گا، تم اعلان کرو، ڈرو نہیں، ہم نے اس کا انتظام کر لیا۔ اب ادھر پیغمبر نے اشارہ کیا، فرمایا ہمیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ایک نوشتہ لکھا گیا ہے، ایک نوشتہ تیار ہوا ہے، اور ہم صاحبان نوشتہ کو بھی پہچانتے ہیں، ہم ان کو بھی پہچانتے ہیں،
اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کیوں کہہ رہے تھے ہمیں معذرت دی جائے اور ہم یہ اعلان نہیں کر سکتے، تو پیغمبر سے کہا گیا آپ اعلان کیجیے، آپ اعلان کیجیے۔ یعنی کوئی پلان تھا جس کا علم پیغمبر کو تھا، پیغمبر نے چاہا پہلے یقین دلا کہ کیا ہوگا، ورنہ غدیر خون پھر یا تو بدر کا میدان بنتا بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق کی لڑائی ہو چکی، خیبر کی لڑائی ہو چکی، حنین کی لڑائی، یہ غدیر ہے، غدیر اب یہ قیامت تک غدیر ہے، یہ قیامت تک غدیر ہے۔ بدر یوم فرقان ہے، یہ الیوم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ الیوم آج کا دن عید بن گیا، آج کہہ کے اسے عید قرار دے دیا، یعنی جس دن آیت پڑھو گے منہ سے نکلے گا آج، یعنی جو چیز گزر گئی وہ تاریخ کا حصہ ہوئی، وہ ماضی ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے۔ ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو کسی طرح ماضی نہیں بنے، الیوم آج۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک منشور دیا، اور یہ کان کھول کے سن لو سب لوگ، اگر کوئی میرے اس حکم کو نہیں مانے گا، نہیں مانتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ کا کچھ بگاڑ دیا، نہیں مانے گا تو یہ نہ سمجھے کہ رسول کا کچھ بگڑ گیا، نہیں مانا تو یہ نہ سمجھے کہ علی کا کچھ بگڑ گیا۔ بھئی توجہ ہے نا آپ کی؟ اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ اعلان ضروری تھا اور ہو گیا، مشکل تھا اور ہو گیا، مشکل تھا اور اعلان ہو گیا، تو یہ تو بہت مشکل منزل حل ہو گئی اور طے ہو گئی۔ تو بڑا کام تھا اعلان، ماننا بڑا کام نہیں تھا۔ آپ کہیں گے دلیل سے ہی تو بات شروع ہوئی تھی، آدم کا پتلا بنا کے 25,000 برس ڈالے رکھا، سوچو ہم کوئی اقدام کرنے والے ہیں، جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو، ہم نے تو ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد اعلان ہوا تو اعلان ضروری تھا نا، اعلان پہ ہنگامہ ہوا، اور قرآن نے اشارہ کیا کہ ہنگامہ ہوا، ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہوا، یہی لفظ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہوا سورہ اعراف میں، دوسرے سوروں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، جگہ جگہ آدم کا یہ قصہ سجدے والا موجود ہے، ایک جگہ نہیں 13 جگہ قرآن میں موجود ہے۔
کہ سجدے سے شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے جھگڑا کیا، اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ پتہ چلا اسی لیے بنا رہا تھا کہ دلوں کی باتیں باہر آئے۔ علی کا کچھ نہیں نکلے گا تو کیا ہوا؟ مانا نہیں مانا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ سمجھا کہ میں انکار کروں گا تو اسٹرائک ہو جائے گی، نہیں سمجھا بھائی؟ وہ سب اس کے طلباء تھے اور وہ ساتھ تھا۔ جملہ سن لیجیے، شیطان انکار کس بات پہ کر رہا تھا؟ طالبان پہ اکڑ رہا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ آدم آئے اور زمین پہ اتارے گئے، ارشاد تو یہی تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ تم کو خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ کس پر؟ کس پر؟ خاک ہو رہی، کس پر؟ زمین پر، زمین پر۔ یہ جو مٹی ہے نا، اس کے خلیفہ ہے۔ نسل تو اب شروع ہوگی، قابل پیدا ہوگا، حابل پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو مار دے گا، قابل حابل کو مارے گا، تو جو اچھا دیتا ہے وہ مر جائے گا، پھر آبادی کم ہو جائے گی، بڑھ کے پھر کم ہو جائے گی، اور پھر کہیں شیش آئیں گے اور وہ نائب ہوں گے، اور پھر نسل بڑھے گی، پھر انوش آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ارفشد آئیں گے، اور بڑھتی جائے گی نسل، اور یہاں تک کہ ایک بیٹے کی شادی جو ہے وہ جنیا سے ہو جائے گی، ایک کی شادی جو ہے حور سے ہو جائے گی، اس طرح آپس میں شادیاں ہوں گی، نسل بڑھے گی۔ تو اس کے بعد کہیں جب آدم بالکل بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے اولاد سے میں تم لوگوں کا خلیفہ ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب کہہ دیا ہے تو ہے، کہہ دیا، بس ایک لفظ ہے، کہہ دیا خلیفہ ہے تو بس کہہ دیا، من کنت مولا ہو۔
ہے, اس میں تخت کہاں ہے, اس میں تاج کہاں ہے. نہیں, وہ تو دیکھیے جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچ کے پھر سے تاریخ کا مطالعہ کیجیے. غلطی ادھر سے نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, مثلا کہتے ہیں وہ نوح کا بیٹا, وہ یہ کیوں ہوا, یہ فلاں کیوں ہوا, یہ ایسے کیوں ہوا. تو میں پوچھتا ہوں کس طرف ہو؟ کدھر ہے؟ دیکھیے نا سوال ہوتا ہے بھائی وہ امام حسین کو معلوم تھا کہ تیر چلنے تو علی اصغر کو کیوں لے گئے. تو میں سوال کرتا ہوں ادھر ہو کہ ادھر؟ بھائی سوال جو ہوگا, کیونکہ سوال کا ایک طریقہ ہے, سوال کا طریقہ ہے یعنی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں, یعنی ادھر کھڑے ہیں تو آپ دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ امام حسین علی اصغر کو کیوں لا رہے ہیں, اور اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے حسین کی طرف تو آپ کہتے ہیں یہ حرملہ تیر کیوں مار رہا ہے. مسلمان تو کہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, اپنے پیر دیکھے کس لکیر کے پاس ہے پیر, کہاں پر پیر کہاں ہے, وہ لکیر کون سی ہے, کہاں پہ کھڑے ہوئے سوال کر رہے ہیں, کہاں سے یہ سوال ہو رہا ہے, یہ سوال ادھر سے ہو رہا ہے یا ادھر سے ہو رہا ہے. علی فاتح خیبر تھے, فاتح خیبر ہو اور اس کی موجودگی میں سیدہ کا در جل جائے, کدھر کھڑے ہیں آپ, ادھر کے ادھر, کدھر کھڑے ہیں؟ اگر آپ ادھر کھڑے ہیں تو 10 بار ایسے سوال کیجئے, سمجھ میں نہیں آیا, ادھر تو آئیے. آئیے ادھر آئیے, ہم سمجھائے دیتے ہیں, پھر بات سمجھ میں آ جائے. وہ دور سے کھڑے ہو کے سوال نہ, پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی یہ کیا ہوا, اعلان تو ہوا تھا غدیر میں, پھر یہ ہوا کیا, تو کہاں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں, ادھر تو آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سوال سلمان فارسی نے کیوں نہیں علی سے کیا, بنا تو گئے تھے, ملا کیوں نہیں تک. یہ سوال ابو ذر نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال عمار نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال مقداد نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال قمر نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال حذیفہ یمانی نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال جابر بن عبداللہ انصاری نے کیوں. کیوں کریں سوال, وہ انوالو ہیں پورے مسئلے میں, انہیں جزیات کا پتہ ہے, انہیں تمام جزیات کا پتہ ہے, انہیں پورے نقشے کا پتہ ہے.
بھائی اس بات سے پیغمبر خوف زدہ تھے اور سواری چلی اور قتیل کا اعلان ہو چکا اور وادی اقبا قریب آ گئی، وہ گھاٹی جس کا ذکر قرآن میں، اور تمہیں کیا پتا وادی اقبا کیا ہے؟ سوال ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بہت سے سوالات کر دیتا ہے اور پھر جواب نہیں دیتا، اور جواب دے گا بھی تو وہ ایسا ہوگا کہ بس تسلی ہو جائے گی، رموز ظاہر نہیں ہوتے جب تک معصوم ما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ ابھی تم کیا جانو انداز گفتگو ہے، ہر ایک تھوڑی سمجھ سکتا ہے، جسے زبان و بیان آئے، جو اہل زبان ہو وہ سمجھے کہ یہ سوال ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی لکھنؤ کا بڑا شاعر غزل کا، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا؟ تو یہ کیا جو ہے نا، کیا یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک مقالہ ہے، یہ ایک تھیسس ہے۔ وما ادراکا، تمہیں تو ادراک ہی نہیں، تم تو عقلی نہیں رکھتے، تمہارے پاس تو فہم نہیں ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے شب قدر، یہ دیکھیے ادراک نہیں ہے، تو آج تو قیامت تک رہے گی، آج تو قیامت تک رہے گی، ادراک نہیں ہے۔ تعقلون، عقل کہاں ہے تمہاری؟ تو قرآن میں تو آیتیں رکھی ہوں، تو کیا قرآن کافروں کے لیے اترا تھا؟ تو کیا عقلیں آ گئی؟ کیا ادراک پیدا ہو گیا؟ اب جس کے پاس ادراک تھا وہ سمجھ لے گا شب قدر کیا ہے۔ جو عقل میں کامل ہے وہ قرآن کی ہر بات سمجھ لے گا۔ تو ادراک ہوتا فہم اور عقل، تو غدیر سے واپسی پہ دماغ جھائیں جھائیں کرنے لگتا، جیسے اندر کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہے دماغ، خالی ہے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ ہوا کہ اندر سے اوور ہالنگ کیسے ہوگی؟ لگا کسی نے کھوپڑی کے خول سے بھیجے کو نکال کے کہیں پھینک دیا، حافظہ غائب ہو گیا۔ اب ایک ایک سے پوچھ، تمہیں یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے؟ اور کہتے جا رہے ہیں اب تیرا حافظہ گیا، اب تیرا چہرہ گیا، اب تیری آنکھیں گئیں۔ یہ سفر شروع ہوگا، ناقے پہ رسول بیٹھیں گے،
صرف 2 آدمی ہیں. رسول نے اعلان کر دیا ایک ایک سواری جائے، 2 آدمی اتریں. اتنا پتلا راستہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سے لوگ نہیں چل سکتے. وادی بہت گہری ہے، ذرا سا بھی اگر قدم ہل گیا تو اونٹ بھی کھائی میں جائے گا اور اونٹ والا. اس لیے پیغمبر نے اعلان کر دیا آہستہ آہستہ چلو، سواری کو آہستہ آہستہ لے چلنا، راستہ خطرناک. سب سے اعلان کر دیا. پھر حذیفہ کو بلایا، حذیفہ یمانی کو بلایا، کہا تم یہ جو سامنے کے پہاڑ ہیں وادی عقبہ کے سامنے، ان پہ چڑھتے چلے جاؤ. اوپر جانا اور وہاں کوئی بھی پتھر ہو، بڑی سی چٹان ہو، اس سے کہنا کہ مجھ کو پیغمبر اسلام نے بھیجا ہے. حذیفہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور ایک بڑی سی چٹان کے سامنے کہنے لگے رسول اسلام نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جیسے ہی حذیفہ نے کہا 20 سے پتھر شگافتہ ہوا. حذیفہ اس کے اندر چلے گئے، اس میں پول تھا، پھر وہ پتھر بند ہو گیا. جب وہ بند ہوا تو اس میں 2 سوراخ حذیفہ کو نظر آیا، اس میں دونوں میں آنکھ لگا. اب یہ تو سب پیغمبر نے بتایا ہے. اب دیکھ رہے ہیں پتھر کے اندر سے کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، بڑے بڑے ٹین کے پیپے. یہاں سے لکھنؤ سے گزرتے رہتے نا تیل ویل کے پیپے بڑے بڑے آتے ہیں، جیسے اس کو تو یہاں بولتے ہیں کہ کھڑکھڑا بولتے ہیں. اگر اس میں پتھر ڈال دیں تو پھر وہ کھڑکھڑا ہو جاتا ہے، اور کسی کی دم میں باندھ لیں تو ٹین کے پیپوں میں پتھر بھرے جانے لگے. اب حذیفہ دیکھ رہے ہیں اور سب چہرے پر ڈھاٹا باندھے. ڈھاٹے بن رہے ہیں، حذیفہ دیکھ رہے ہیں، سب باندھ رہے ہیں ڈھاٹے. گن لیا کتنے آدمی؟ 15 آدمی. کوئی کہتا ہے 13 تھے، کوئی کہتا ہے 14، کوئی 15، جتنے بھی ہوں، بس اسی کے اندر تعداد تھی. اور اسی طرح پتھر سے کہا اب مجھے آزاد کر، مجھے پیغمبر کے پاس جانا ہے. پتھر کھل گیا، حذیفہ باہر نکلے، آ گئے. پیغمبر نے فوراً دیکھا، کہا حذیفہ دیکھ لیا؟ سب دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا؟ کہ چہرے پہچان لی؟ کہاں پہچان لی؟ کہ اب میں تمہیں قسم دیتا ہوں کبھی ان کے نام کسی کو نہ بتانا، کسی کو ان کے نام نہ بتانا، کسی کو ان کے نام. 5ویں امام حضرت امام محمد پوچھا گیا کہ حذیفہ کو تو قسم دے دی تھی سرکار نے کہ نام کسی کو نہیں بتانا، پھر یہ تاریخ میں نام سب کے کیسے آ گئے؟ اور سرکار نے خود بتائے. امام نے فرمایا کہ جب ناکہ چلا تو آگے حذیفہ تھے، مہار کو پکڑے، ناکے کو دھیرے دھیرے چلا رہے تو اس پہ تھے سرکار، اور پیچھے سے ناکے کو ٹھیل رہے تھے آہستہ آہستہ عمار یاسر. تو امام نے فرمایا کہ حذیفہ کو ناموں پہ قسم دی تھی، عمار کو قسم نہیں دی تھی. اب سوال یہ کہ ایک کو پتا ہے اور اس نے بتا دیا، اور ایک کو معلوم تھا اور اس کو منع کر دیا. تو معلوم تو سب کو ہو جائے گا، پھر اس کو منع کیوں کیا؟ وہی تو ابھی پتا چلے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ابھی پتا چل گیا. اب بعد سرکار دو عالم وصال کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھتے حذیفہ ایک بادشاہ کی طرح ایک چٹائی بچھا کے بیٹھے ہوئے، جا ہی نہیں رہا. بھائی نماز پڑھ چکے، اب جائیے نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں مسافہ کرنے،
نساء کیا کرتے؟ ایک آدمی جب وہ آئے تو بیٹھ جائے. حذیفہ کہ تمہیں پیغمبر نے نام بتائے تھے؟ نہیں، آپ اشارہ میرا نہیں دیکھ رہے ہیں. حذیفہ کیا تمہیں نام معلوم ہے؟ حذیفہ نے کہا ہاں معلوم ہے، لیکن مجھے پیغمبر نے قسم دی میں نام نہیں بتا سکتا. 1 دن 2 دن 3 دن، 1 دن پھر بیٹھ گئے. کہا حذیفہ یہ بتا ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ کچھ نہیں پتا، ہم کچھ نہیں بتائیں. اب دیکھیے برس گزرتے جا رہے ہیں 25 برس گزر گئے. 25 برس حذیفہ کو مسلح ڈال کے بیٹھتے گزر گئے. اب سمجھ میں آیا قسم کیوں دی تھی. یعنی کسی راز کا مسند نشین بنایا تھا حذیفہ کو، اور اس مسند پہ بیٹھے رہنا ہے 1 دن کے انتظار میں. اور وہ دن آ گیا 25 برس کے بعد کہ وہی جو روز پوچھتا تھا میرا نام ہے، مجھ کو دیکھتا تھا حذیفہ کیا میں نظر آیا تھا، اسی نے آخری دن یہ کہا حذیفہ نام بتاؤ یا نہ بتاؤ میں تھا میں ہی منافق ہوں. مجرم خود اقرار جرم کرے تو بھائی سرکار سے سیکھے تو دنیا. اور کتنے آہستہ آہستہ اب جا کے یہ طریقہ کار ایجاد ہوا ہے کہ مجرم کو نہ مارو نہ پیٹو. یہ انگریزوں نے ایجاد کیا ہے کہ بہت اچھی سی جگہ بنا دیتے ہیں ڈرائنگ روم، اور اس کو بٹھا دیا اور آئے بس چائے وائے پی، ساتھ میں سوال جواب، اور کوئی زیادہ اصرار نہیں، سختی نہیں، سوال نہیں، ڈسکس ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہا ہے. ایسی منزل آتی ہے کہ وہ خود سب کچھ بتانا شروع. اس کی بنیاد مسجد نبوی میں حذیفہ کے ذریعے سرکار رکھوا گئے. مجرم خود ہی بولے گا. ارے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے یار، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مجرم تو عرش پر بھی بیٹھا تھا، فرش پہ تھوڑی. تو بس اللہ نے اتنا ہی تو کہا سجدہ کرو اس کو. لیجیے مجرم بول پڑا. تو اتنے دن گزر جاتے لوگوں کو کچھ پتا ہی نہ چلتا مومن ہے، ارے نمازی ہے، ارے یہ نشان ہے، ارے یہ تجری ہے، ارے یہ ہے. تو بس اللہ نے چاہا کہ مجرم خود بول پڑے، اس لیے پیغمبر سے کہا کہو من کن تمہارا. کہنے کی ضرورت ہے نہ ہم کو نہ تاریخ کو. لیکن اب یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ معیار کیا بنا. یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ معیار بنا کیا، کہ ہوا کیا. بات تھا اچھا سا، اور ظاہر ہے کہ ایک شان ہے ہر ایک کی جو حکومت کرتا ہے. انگور بھی رکھے ہیں، کھجوریں بھی رکھی ہیں، مسند بچھی ہے،
تکیے سے کونی لگی ہوئی. عبداللہ ابن عباس آ گئے. آؤ آؤ انگور کھاؤ, آؤ کھجوریں کھاؤ. بیٹھ گئے عبداللہ ابن عباس. اچھا بھائی تو یہ بتاؤ, یہ تمہارے چچا زاد جو ہیں وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس تمہارے چچا زاد جو ہے نا وہ ناراض ہیں نا, وہ دیکھو ان کو سمجھاؤ, بات سمجھاؤ ان کو. میں تو نہیں سمجھا سکا لیکن تم سمجھاؤ. کہ کیا سمجھاؤ؟ کہ دیکھو بات یہ تھی کہ پیغمبر یہ چاہتے تھے, پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ علی کو اپنے بعد خلیفہ بنائیں, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی دیکھو نا, اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں بیٹھے ہوتے, علی ہوتے. اللہ نے نہیں چاہا, ہمارے لیے چاہا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ نے کیوں چاہا؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی خاندان میں نبوت دیا ہے اور ایک ہی خاندان میں خلافت دیا ہے, تو اللہ نے نہیں چاہا کہ دونوں چیزیں بنی ہاشم میں جمع ہوں. تو اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ نبوت تو بنی ہاشم میں آ چکی, اب خلافت دوسرے قبیلے میں جائیے. اللہ کا فیصلہ. ہاں نبی چاہتے تھے, چونکہ رشتہ دار تھے, داماد تھے, چچا زاد بھائی تھے, کوشش تو بہت کی محمد نے, لیکن اللہ نے محمد کے کام کو پورا نہیں ہونے دیا. یہ فکر چلی. کیا فکر چلی؟ یعنی محمد کچھ کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں, کچھ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اس میں اعلان ولایت جو ہے وہ پیغمبر کی اپنی مرضی تھی. نماز روزہ جو ہے وہ اللہ نے کہا تھا تو نبی نے کر دیا. جو اللہ نے کہا وہ سب کر رہے ہیں مسلمان, جو نبی نے خود کیا. پھر کیا ہوا؟ دیکھیں فکر تو چلی, لیکن فکر چلانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے. فکر چلانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مر جائے گا. جب وہ مر جائے گا تو جو فکر اس نے چلائی اگر وہ بدل گئی تو کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوگی. اور مرنے کے بعد بے عزتی ہوگی. کہنے کو تو کہہ گئے اللہ نے یہ چاہا کہ ایک ہی جگہ خلافت اور نبوت جمع نہ ہو. مر گئے, چلے گئے, اور پھر کیا ہوا؟ یہ علی کو بلا کے چوتھی کیوں دے دی؟ بنی ہاشم میں دونوں چیزیں پھر کیسے جمع ہو گئیں؟
تو تاریخ سے پوچھیے یہ کیا ہوا، وہ کیا کہا گیا تھا اور یہ کیا ہوا، پھر یہ کیا ہوا، وہ مانیے یا یہ مانیے، کہاوت فکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ ابھی کہا کہ جانا تو ہے، تو علی کو بھی پتہ چلا، گئے، چلے گئے۔ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ علی جنازے پہ آئیں گے۔ آئے، لوگوں کا مجمع ہٹ گیا، جنازہ سامنے رکھا، مجمع تھا بہت، مجمع ہٹا، علی کو راستہ دیا، اور سب نے دیکھا کہ علی مجمع سے نکلتے ہوئے جنازے کے قریب آئے اور 10 قدم پیچھے رک گئے، اور رک کر ایسے انگلی کو اٹھایا اور کہا یہ مرنے والا اپنے نوشتے اور صحیفے کے ساتھ محشر میں مجھ سے ملاقات کرے گا، یہ کہا اور واپس چلے گئے۔ حق کو پہچاننا، جب آپ ادراک، فہم اور عقل رکھتے ہیں تو نہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے۔ عقل، ادراک، فہم استعمال کرتے جب بات سمجھ میں آتی جائے گی، بات سمجھ میں آتی جائے گی کہ بھئی ام سلمہ رازدار رسالت ہیں۔ ابھی تو ہم ذکر کر رہے تھے باہر حذیفہ کا، گھر میں بھی یہ حالات دیکھ لیجئے کیا ہیں، وہ باہر کے حالات تھے، اندر کے حالات دیکھ لیجئے۔ ایک بار مدینے میں شور ہوا کہ بھئی بیعت ہوئی ہے، اجماع ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ ام سلمہ نے اپنے بیٹے علی کو بلایا۔ ام سلمہ کے بیٹے کا نام علی ہے، شوہر کا نام عبداللہ ہے۔ رسول اللہ سے شادی سے پہلے جب بیوہ ہو گئی تو بچوں کے ساتھ رسول اللہ سے عقد کیا، تو پہلے شوہر عبداللہ کے بیٹے کو، جو کہ ام سلمہ کا بیٹا جوان ہو چکا، کہ بیٹا دیکھو وہ مسجد نبوی میں جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر مجھے آ کے بتانا، اور منبر کے قریب کھڑے رہنا۔ بیٹا گیا اور جیسے ماں نے کہا تھا ویسے کیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور کہا تمہاری طرف دیکھا تھا، کہا نہیں میری طرف تو نہیں دیکھا۔ ذرا آپ دیکھیے انتظار کسے کہتے ہیں، اور رسول کس طرح امت کو سکھا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد بھی سیکھ لینا، اور یہ وقت کا صرفہ کتنا قیمتی ہے۔ 3.5 برس گزر گئے، پھر شور ہوا، پھر ہلہ گلہ ہوا۔ ام سلمہ نے کہا جاؤ منبر کے پاس کھڑے رہنا، پھر جو گزرے بتانا۔ بیٹا گیا، واپس ہے، کیا ہوا بیٹا، کہا بیعت ہو گئی، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا مسئلہ، کہا تمہاری طرف دیکھا تھا، کہا نہیں۔ دیکھیے 3.5 وہ، اب 10 سال گزرے، اب پھر 10 سال گزرے، 10 سال کے بعد پھر شور ہوا۔ ام سلمہ نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ مسجد میں جاؤ اور جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بیٹا آیا، کیا ہوا، ماں نے پوچھا کیا ہوا، کہا بیعت ہو گئی، سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کہا تم کو دیکھا تھا، کہا نہیں۔ 13 سال پھر گزر گئے، 13 سال پھر گزر گئے، 13 سال کے بعد پھر شور ہوا، علی کی بیعت ہو رہی، علی کی بیعت ہو رہی۔ ام سلمہ نے کہا بیٹا جاؤ ممبر کے پاس کھڑے رہیں، جو کچھ گزرے آ کے بتانا، کہا ٹھیک ہے۔ کافی دیر کے بعد بیٹا واپس آیا، کیا ہوا بیٹا، کہا کہ بیعت ہوئی، بہت کامیاب بیعت ہوئی، سب نے علی کی بیعت کی۔ کہا پھر کیا ہوا، کہا میں منبر کے پاس تھا، جیسے ہی میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، علی نے مجھ سے کہا جانا نہیں، ٹھہر جاؤ۔ جانا نہیں، ٹھہر جاؤ۔ اما میں وہیں پر رکا رہا، بیعت کا سارا کام بخیر و خوبی جب ختم ہوا
تو علی منبر سے اترے، میرے پاس آئے، کہا چلو چلو تمہاری ماں کے پاس چل رہا ہے۔ ماں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں آگے آگے چلا، علی پیچھے پیچھے چلے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں گھر میں آ گیا، وہ دروازے پر ہے۔ بیٹے نے کہا میں گھر میں آ گیا، علی دروازے پر ہے۔ ابھی ام سلمہ یہ پوچھ رہی تھی کیا ہوا، اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ وہ دروازے پر۔ باہر سے آواز آئی، ام سلمہ وہ تختی سونے کی جو رسول اللہ نے دی تھی وہ دے دو۔ لاؤ وہ لوح دے دو، وہ لوح دے دو، وہ آسمانی لوح دے دو، وہ آسمانی لوح دے دو۔ ام سلمہ نے بخش کھولا، گویا رسول اللہ کہہ گئے ہیں۔ کیا کہہ گئے؟ ام سلمہ اس لوح کو رکھ لو، میرے بعد 12 ہوں گے میرے جانشین، سب کے نام میں نے لکھ دیے، پہلا علی، دوسرا حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسی کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، یہاں تک کہ میرا بیٹا آخری حجت مہدی آ گیا۔ یہ تختی چھپا لینا، کسی کو بتانا نہیں، جو تمہارے دروازے پر آ کر طلب کرے وہی میرا خلیفہ پہلا ہے، وہی میرا پہلا خلیفہ ہے۔ ام سلمہ نے وہ تختی نکالی، دروازے کے پاس آئی، علی کے حوالے کر دیا، کہ یہ آپ کی امانت ہے جو رسول اللہ نے رکھوائی تھی، سب کچھ تاریخ میں بکھرا پڑا ہے، بس یوں دیکھتے چلے جاؤ، ہاں بس راستہ انتخاب کر لو کہ جھاڑ جھنکار کا راستہ چاہیے تو ان کو تو پھر گڑھوں میں گرنا ہی ہے، ان کو گرنا ہی ہے، اسی لیے پہچان بتا گئے۔ مسئلہ یہی تھا کہ دل کی بات ظاہر ہو جائے، وہ ظاہر ہو گئی، تاریخ کے افسانے ختم ہو گئے، کچھ نہ رہا، ولایت علی زندہ ہے، اور آپ کہنے کو کچھ بھی کہتے رہیے، وہ عقیدہ بن کے زندہ ہے، پھر نہیں سمجھا، ولایت علی عقیدہ بن کے زندہ ہے، اور کس سے تاریخ بن کے زندہ ہے، تاریخ عقیدہ نہیں ہے۔ افسانوں پر شفاعت کا دار و مدار نہیں ہے، تاریخ ہے، اسے پڑھ کے ثواب نہیں ہوتا، ولایت علی پر بخشش کا دار و مدار۔ تاریخی فیصلوں پر یہ نہیں کوئی حدیث لکھی کہ یہ تاریخ مانو گے تو نمازیں قبول ہوں گی، یہ تاریخ مانو گے، کتاب تاریخ کی تبری کے واقعات مانو گے تو روزے قبول ہوں گے، یہ تاریخی واقعات مانو تو زکوٰۃ اور حج اور جہاد قبول ہو، لیکن یہ لکھا ہے رسول نے کہا کہ ولایت علی نہیں تو نہ نماز قبول ہوگی۔ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں، اس کی وجہ یہ کہ نگرانی علی کی ہے، چونکہ اللہ نے سپرد علی کے کر دیا کہ اللہ جو ہے وہ ملائکہ سے بھی تو کام لے رہا، تو ملائکہ سے افضل جو ہیں وہ آل محمد، ان سے بڑے کام لے رہا، چونکہ ہدایت کا سلسلہ فرشتوں کے ذریعے نہیں چلا، ائمہ کے ذریعے چلا۔
تو فرشتوں سے امت کا کوئی واسطہ نہیں. اب فرشتوں کا کام ختم ہو جائے گا. ان کی نکیر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، نیکی لکھیں، برائی لکھیں، قبر میں آئیں، فلانے صراط، یہاں وہاں ہر جگہ ہوں گے فرشتے. لیکن فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں پروردگار اس کو بخش دے، اسے جہنم میں ڈال دے، اسے بخش دے، اسے جہنم میں ڈال دے، اسے بخش دے. یہ کام کہیں کوئی حدیث سنی ہے آپ نے کہ کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ پروردگار ہم سب کو پہچانتے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے؟ نہیں. یہ تو ابو سلط غلام ہے امام رضا علیہ السلام کا، اور وہ پوچھ رہا ہے ایران میں راتوں کو جب اس کی خدمت بس اتنے اس کی سپر تھی کہ امام جب آتے تھے باہر سے تو جیسے ہی امامہ اتارتے تھے جلدی سے دوڑ کے امامہ ہاتھ میں، ابا اتاری، دوڑ کے اس میں ابا لے لی، نالین اتاری، بیٹھے اور نالین اٹھائے، سب چیزیں جگہ پہ رکھ دی. یہ روز کی خدمت تھی. کیا کہنا اس خدمت سے؟ اب اتنی دیر میں اسے موقع مل جاتا تھا، وہ مجمع، وہ بھیڑ ایران کی. اب اتنا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہاں وہ سوال کرتا. اب یہی تو اس کا موقع ہے کہ اتنی دیر میں کہ جب امام آرام فرمائے میں امامہ ہاتھ میں لوں، ابا بس سوال کر لوں جلدی سے، تو سوال کر لیتا تھا. اور جب امام دربار میں ہوتے تھے تو پھر مامون سوال کرتا تھا کہ بھئی بھیڑ چھٹ گئی تو اب مامون اپنے سوال پوچھ رہا ہے کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں، تو امام تشریف فرما پہ اور مامون پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم کیسے ہوگی انسانوں پر؟ مامون نے پوچھا. امام نے کہا کیوں، تو نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی قسیم جنت والنار ہیں؟ کہا یہ مشہور حدیث ہے، سنیے. بالکل سنیے. آپ کو تو پتہ ہی کہ یہ حدیث دروازے پہ لکھی ہوئی ہے نجف میں، جب آپ داخل ہوں صدر دروازے سے اوپر ہی لکھی علی قسیم جنت والنار ہیں، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. اور اس کے بعد اٹھ گئے. مامون کو تسلی ہو گئی حدیث کے ذریعے. اب امام حجرے میں پہنچے، امامہ اتارا، ابو سلط نے جلدی سے امامے کو تھاما. اب سوال شروع کیا ابا کو ہاتھ میں، مولا یہ آپ نے اس کو سمجھا دیا مامون کہ اس کے سمجھ میں بات آ گئی؟ کہا یہ اس کے سمجھانے کے لیے تھا. یہ اس کے سمجھانے کے لیے تھا. ابو سلط نے کہا مولا کیا اس کے آگے کچھ ہے؟ کہا ہاں اس کے آگے، بیٹھنے تو دے پھر بتاتا ہوں. اب غلام کھڑا ہوا ہے ابو سلط میں قریب میں، جب آپ نے شاپور جائے تو اس کا بھی روضہ ہے ابو سلط کا، لوگ زیارت کرتے ہیں، امام رضا کی زیارت کرتے ہیں، شاپور میں اس کی زیارت کرتے ہیں. وہی غلام ہے تو امام فرماتے ہیں بیٹھ جا، سن کیا ہوگا. ایک بار علی جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پوری خلقت سے کہے گا گزرو صراط سے گزرو. ادھر علی ہوں گے اور سارا مجمع صراط کی طرف بڑھ رہا ہو، اور جیسے جیسے بڑھتا جائے گا علی بس اشارہ کرتے جائیں گے جنت اور دوزخ کی طرف اور کہتے جائیں گے اے جہنم یہ تیرا، یہ میرا. دیکھیں یہ عمل جو صراط پر کھڑے ہو کے علی کریں گے، یہ عمل حسین نے مدینے سے کربلا پہنچنے تک 6 مہینے کے لیے ایک صراط بنایا. صراط بنایا. اب سب صراط پہ چلے، صراط پہ چلے. حسین مڑے تک کیوں آ رہے؟ کیوں آ رہے؟ وہ آئے
جو سر کٹائے گھر کو لٹائے اولاد اس کی قتل ہو، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب پیچھے سے کون واپس گیا کون آ رہا ہے حسین نہیں دیکھتے، یعنی کربلا جانے تک کا راستہ ایک صراط ہے، ایک صراط ہے۔ جاؤ واپس جاؤ، خطبے دیتے جاتے کیوں آ رہے ہو میرے ساتھ، کیوں آ رہے ہو، واپس جاؤ۔ ایک طرف یہ اعلان واپس جاؤ میرے ساتھ نہ آؤ، اور ایک طرف خط لکھا جا رہا ہے، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر کر دو اور حسین کو نہ پاؤ۔ اور خط کا شروع کا لفظ اے مرد فقیر، اے مرد فقیر، بچپن کا دوست، ایسی دوستی، ایسی دوستی، دوستی کا مظاہرہ حبیب اور حسین اکثر مظاہر دعوت کرتے تھے صحابی کے رسول اللہ کے حبیب کے والد، تو اس وقت چھوٹے سے تھے، امام حسین بھی 5 سال کے تھے، حبیب بھی 5-6 سال کے تھے، دعوت میں آ رہے ہیں، کھانا گھر میں پکا رہے ہیں، حبیب کی والدہ تیاری ہو رہی ہے، فرش بچھ رہا ہے، خوشی میں کبھی نیچے جاتے ہیں کپڑے بدلے ہوئے، حبیب آج میرا دوست آ رہا ہے، آج میرے دوست حسین آ رہا ہے، ان کے نانا آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں، خوشی کا عالم ہے، حبیب کا بچپن ہے، بس دیکھتے ہی دیکھتے زینے چڑھ کے چھت پہ چلے گئے، اور دور سے سواری کو جو دیکھا تو ایسا لگا وہ یہ سمجھے کہ میں نیچے ہوں، دوڑ پڑے، چھت سے دوڑ پڑے، یعنی یہ بے خودی کا اور محبت کا عالم۔ اب جو دوڑے تو چھت سے گرے اور موت واقع ہو گئی، مر گئے۔ بچہ جب گرا تو باپ دوڑا اٹھایا، لیکن جب اٹھایا تو پتہ چلا بچہ تو انتقال کر گیا، بچہ تو مر چکا۔ بس لاتے لاتے حجرے تک ماں نکل پڑی، سارا کام چھوڑ دیا، اور شوہر کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں۔ جسم کی حالت بھی دیکھی، چیخ نکلی تھی کہ مظاہر نے لاش رکھ کے کہا خبردار آواز نہ نکلے، میرے گھر رسول آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ غم کے ماحول میں سیدہ کے بچوں کی آمد ہو۔ چیخ نہ نکلی، رونا نہیں، ایک چٹائی لا کے بچے کی لاش کو اس میں لپیٹ کے ایک کونے میں رکھ دیا، اور بس تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ آ گئے، امام حسن امام حسین آ گئے۔ اب بیوی کھانے نکال کے دے رہی ہے، مظاہر دسترخوان پہ چنتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں آئیے رسول اللہ تشریف لائیے، رسول اللہ آ گئے۔ اب حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، مظاہر نے کہا کھانا شروع کیجیے یا رسول اللہ، تو بے اختیار حسین نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، آپ ان کے صحابی ہیں، تو آپ دونوں ساتھ کھانا کھائیے، میں کیسے کھاؤں، میرا دوست حبیب کہاں ہے، میرا دوست حبیب کہاں ہے، باہر کہیں کھیلنے گیا ہوگا، آ جائے گا، آپ کھانا کھائیے۔ کہ جب تک حبیب نہیں آئے گا، جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھیے ظاہر کے بچے کی گفتگو ماں کب تک برداشت کرتی، ایک بار ایک چیخ نکل گئی،
چیخ نکلی تو رسول اللہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ مجاہد کیا بات ہے؟ یہ تمہاری زوجہ اتنی دردناک آواز سے کیسے رو پڑی؟ بس یہ کہنا تھا کہ پھر تو بین شروع ہو گئے، گریا شروع ہو گیا، مظاہر بھی رو دیے کہ یا رسول اللہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک بار حسین آگے بڑھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب کا انتقال ہو گیا؟ کہ لاش تو وہاں پڑی ہے، چل کے دیکھ لو۔ حسین آئے، چٹائی کو ہٹایا، دیکھا حبیب زخمی حالت میں مرے پڑے ہیں، قریب جا کے بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر رخسار پہ رخسار رکھا کہ حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ؟ ارے مجھے تو تمہارا لاشا کربلا میں اٹھانا ہے۔ مجھے تمہارا لاشا کربلا میں، حبیب اٹھو۔ ہاں، حبیب نے آنکھیں کھولی، حسین نے گلے سے لپٹا لیا۔ بس جو پیار تھا دیکھ کر رسول اللہ بھی مسکرائے اور مظاہر بھی مسکرائے۔ حبیب زندہ ہو گئے، روح جس میں واپس ہو گئی۔ مشکل کشا کے لال نے حبیب کو جلا دیا کربلا کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا خطیب ہے یہ جو پاکستان سے آیا ہے۔ 4 محرم کو ہم ہمیشہ سے حبیب کا حال سنتے آئے ہیں۔ اس سفر کے مہینے میں ضمیر اختر صاحب بیٹھے ہوئے حبیب کا حال پڑھ رہے ہیں۔ کچھ سوچ کے پڑھ رہا ہوں، ذرا سا غور تو کرو۔ ہاں، ایک نیزے پر حبیب کا سر بھی تھا، آگے آگے حسین کا سر، اور کوفے میں داخلہ تھا اور اجتماع تھا، بڑا مجمع تھا، اور کسی مقام پر بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے بچوں نے حبیب کے دروازے پر آ کر دستک دی اور بیٹے کو آواز دیا۔ حبیب کے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم بن حبیب بن مظاہر۔ اور بچوں نے کہا چلو گے نہیں باہر؟ دروازہ کھولا، کہ کیا بات ہے؟ کہ بھائی وہ قافلہ آ رہا ہے جس کا اعلان ہوا تھا، وہ جو بادشاہ کے باقی ہیں ان کا قافلہ آ رہا ہے، ہم سب تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، چلو۔ آگے آگے قاسم، پیچھے پیچھے سارے لڑکے۔ مجمع بہت تھا، مجمع کو ہٹاتے ہوئے تاکہ دیکھیں کون لوگ آئے، کیا ہوا۔ آگے جو بڑے دیکھا، ایک سر آیا، اس کی زلفیں کاندھے پہ پڑی ہیں، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے۔ پھر ایک اور جوان کا سر آیا جو حسین چہرہ ہے، پھر ایک اور سر آیا، وہ 14 سال کے بچے کا تھا، پھر ایک اور سر آیا، وہ 9 سال کا بچہ تھا، ویسے ہی ایک اور سر آیا، لگتا تھا دونوں بھائی ہیں۔ اور پھر ایک بار قاسم کی نظر پڑی اور سر کو دیکھتا رہ گیا بہت غور سے، دوستوں کی طرف مڑ کر کہا یہ تو میرے باپ کا چہرہ ہے، یہ تو میرے باپ کا چہرہ ہے۔ لڑکوں نے کہا یہ تو تمہارے والد ہیں، یہ تو حبیب ابن مظاہر ہیں۔ کہا تو کیا میرے بابا قتل ہو گئے؟ کیا میرے بابا قتل ہو گئے؟ تو پھر ضرور یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ میرے آقا کا سر ہے، یہ میرے بابا حبیب کا تقریر ہو گئی، اب میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، 2 جملے ہیں۔ یہ حسین کا سر ہے، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، میرے دوستو میرا ساتھ دو گے؟ کہ کیوں نہیں، تمہارے باپ کا معاملہ ہے، دوستی کا حق تو ہم ادا کریں گے۔ کہا تو چلو پھر۔ ایک بار تلواریں سب نے گھروں سے لی اور تلواریں لے کر بازار میں آئے، اور جو سر لے کر چل رہا تھا اس کے گرد تلوار چلانا شروع کی، اس کو مارا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھینا، اور ایک بار نیزے کی انی سے اپنے باپ کا سر اتارا اور ہاتھ پہ رکھا، اور سارے دوست تلوار کے سائے میں قاسم کو لے کے چلے حفاظت کے ساتھ۔ جب بھائی تقریر ہو گئی تو اب کیا میں یہاں پہ، جس کا وارث ہوتا ہے، جب باپ کا وارث ہوتا ہے تو اس طرح شان سے باپ کا کر لے کے، مگر آج سید سجاد آنکھوں میں ہتھیلیاں، گلے میں خاردار توپ،
اور حسین کا سر اور زینب کا سر بار لاش عبادت قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بہت سے محمد و آل محمد۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مر گئے